بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں جب بجلی چلی گئی تھی اور میں تیل کا چراغ جلائے اپنی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا، اچانک ابا کی کھانسی کی گونج نے مجھے چونکا دیا۔ چراغ کی روشنی میں ان کا کمزور چہرہ دکھائی دیا اور پاس ہی امی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دوا کی چھوٹی سی شیشی کو دیکھ رہی تھیں جو تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ دل چاہ رہا تھا پڑھائی جاری رکھوں، مگر ذمہ داری کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ کتاب کے اوراق بے معنی لگنے لگے۔ فرحان، یہ دوا کل صبح پھر لانی ہے۔ امی کی مدھم سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل کے اندر ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کل ہی مزدوری سے ملی اجرت آدھی ابا کی دوائی میں لگ گئی تھی اور باقی گھر کا راشن۔ میرے سامنے بہنیں سوئی ہوئی تھی۔ ایک معصومیت سے نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، دوسری نے ٹوٹا ہوا کھلونا سینے سے لگا رکھا تھا اور تیسری نے چادر اوڑھی تھی مگر سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ان کے اوپر اپنی پرانی شال ڈال دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تینوں میرے خواب ہیں، ان کے لیے جینا ہے۔ میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی دو راہوں پر کھڑی رہی تھی۔ ایک طرف پڑھائی تھی، کتابوں کی خوشبو تھی، اور دوسری طرف مزدوری، پسینے کی بدبو اور بھوک کے داغ۔ بچپن سے ہی میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ دن میں مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی دکان پر سامان ڈھوتا، کبھی کسی کے کھیت پر مزدوری کرتا، اور رات کو پڑھائی کرتا۔ چراغ کی روشنی میں لفظ دھندلے ہو جاتے مگر خواب واضح رہتے۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو ابا صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاؤں میں عجیب سی سوجن تھی۔ میں نے کہا، ابا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا یہ جسم اب آرام کا نہیں رہا، لیکن تمہارے خوابوں کو سہارا دینے کے لیے یہ پاؤں چلتے رہنے چاہیے۔ میں خاموش ہو گیا مگر دل کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگا۔ میں جانتا تھا وہ میرے خوابوں کو اپنی بیماری کے باوجود سہارا دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سہارا مجھے ہی بننا تھا۔ امی اکثر مجھے دیکھ کر کہتی، فرحان اتنی محنت مت کیا کرو، تھک جاؤ گے۔ میں ہنس کر جواب دیتا، امی جب تک سانس ہے تھکن کا سوال ہی نہیں۔ کبھی کبھی بہنیں ضد کرتی، بھیا ہمیں بھی اسکول جانا ہے۔ میں ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب تم سب پڑھو گی، کتابیں ہاتھ میں لوگی۔ مگر دل ہی دل میں جانتا تھا کہ یہ خواب ابھی بہت دور ہے۔ گھر کی غربت ایک ایسا سناٹا تھا جو ہر لمحہ ہماری سانسوں میں گھل جاتا۔ چولہے پر اکثر ہانڈی خالی رہتی، کبھی ہم دال کو پانی میں گھول کر شوربہ بنا لیتے، کبھی آٹے کو کم کر کے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے۔ امی کے کپڑے پرانی سلائیاں لیے ہوئے اور بہنوں کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے۔ میں جب مزدوری سے واپس آتا تو جیب میں چند سکے ہوتے اور ان سکوں سے لگتا جیسے پوری دنیا کو خریدنے کی طاقت میرے پاس ہے، مگر اگلے ہی لمحے احساس ہوتا کہ یہ سکے کتنے چھوٹے ہیں اور ہمارے مسائل کتنے بڑے۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب استاد نے کلاس میں کہا، فرحان تم میں قابلیت ہے، تم محنت کرو گے تو بڑے مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل میں خوشی کی لہر دوڑی، مگر ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے امی کا چہرہ آ گیا۔ ابا کی کھانسی سنائی دی اور بہنوں کی مسکراہٹ دکھ میں بدل گئی۔ میں سوچنے لگا، کیا مقام اور کامیابی ان سب سے بڑھ کر ہے؟ میرے اندر ہمیشہ ایک جنگ چلتی رہتی، کتابوں اور مزدوری کے درمیان، خوابوں اور ذمہ داریوں کے درمیان، اپنی خواہشات اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کے درمیان۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ میں خود قربانی دوں مگر اپنے گھر والوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اکثر صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا، ستاروں کے جھرمٹ میں اپنے خواب تلاش کرتا۔ کبھی دل میں آتا، کاش میں بھی انہی ستاروں کی طرح چمک سکوں، کاش میرا نام بھی کسی کتاب میں لکھا جائے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بہنوں کی معصوم صورتیں یاد آ جاتی اور میں خود کو سمجھاتا، نہیں فرحان، تیرے حصے میں چمک نہیں، تیرے حصے میں سایہ ہے جو دوسروں کو سکون دے۔ ایک شام مزدوری سے لوٹا تو امی نے کہا، بیٹا تیرے ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی، صرف 30 روپے تھے۔ دل جیسے بیٹھ جاتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی فکر نہ کرو، کل کا دن نکلنے دو، پیسے ہو جائیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے رات کو فیصلہ کیا کہ اگلے 2 دن مزدوریاں کروں گا، ایک دن میں 2 بار پسینے بہاؤں گا تاکہ دوا آ سکے۔ لیکن اسی رات کتاب میرے سامنے رکھی تھی۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا اور دل میں کہا، شاید یہ کتابیں بھی ایک دن مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ اسی لمحے بہن نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھیا چراغ بجھا دو، روشنی آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔
میں نے چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں سوچتا رہا کہ یہ روشنی شاید اب میری زندگی سے بھی بجھ جائے۔ دن گزرتے گئے اور زندگی کا بوجھ میرے کندھوں پر بڑھتا گیا۔ ابا کی کھانسی زیادہ بڑھ چکی تھی، دوائی کے بغیر ان کی سانس رکنے لگتی۔ امی کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں، بہنیں بڑی ہو رہی تھیں اور ان کے لیے بھی نئی فکریں جنم لے رہی تھیں۔ شادیوں کا ذکر محلے میں ہونے لگا اور امی اکثر آہستہ آہستہ سوچ میں ڈوب جاتی۔ میں ان کی آنکھوں کی نمی دیکھتا اور سمجھ جاتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ ایک شام میں مزدوری سے واپس آیا تو امی نے کہا، فرحان، پڑوسن کہہ رہی تھی کہ بیٹیوں کے نصیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی بات سنی اور پھر کہا، امی، ابھی میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ دوائی پوری لا سکوں، شادی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش ہو کر چولہے کی راکھ میں لکڑی ٹھونکنے لگی۔ وہ رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ کتاب میرے سرہانے رکھی تھی، مگر دل میں خوف تھا کہ یہ کتاب شاید اب میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پڑھائی چھوڑ کر مکمل طور پر نوکری ڈھونڈوں گا۔ گھر کی ذمہ داریاں اب اتنی بڑھ گئی تھیں کہ خواب دیکھنے کی مہلت ہی باقی نہ رہی۔ اگلی صبح میں نے کمر کس لی، شہر کے بازار میں قدم رکھا اور ہر دکان پر پوچھتا پھرتا کہ کوئی کام مل سکتا ہے۔ کئی دکانداروں نے انکار کر دیا، کچھ نے کہا تجربہ چاہیے۔ آخرکار ایک جنرل اسٹور پر مالک نے مجھے روک لیا۔ وہ ایک سخت مزاج آدمی تھا، باریک مونچھیں اور تیور تیز۔ کام کر سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی مگر محنت چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، مجھے پیسے نہیں، بس کام چاہیے۔ یوں میری نئی نوکری کا آغاز ہوا۔ صبح سے رات تک سامان اٹھانا، صفائی کرنا، گاہکوں کو پیکٹ دینا۔ دن بھر کھڑے رہنے کی عادت نہیں تھی، مگر میں نے خود کو تھکنے نہیں دیا۔ دل میں یہ سوچ رکھتا کہ یہ چند سکے گھر کے چراغ جلائیں گے۔ پہلا دن گزرنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بہنوں نے خوشی سے کہا، بھیا آج آپ بہت دیر سے آئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج نئی نوکری ملی ہے، اب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ ان کے چہروں پر روشنی پھیل گئی۔ مجھے لگا جیسے میری تھکن اتر گئی ہو، لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ اسٹور کا مالک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنے لگتا۔ کبھی کہتا سامان ٹھیک سے نہیں رکھا، کبھی کہتا گاہک کو جلدی جواب دو۔ میں خاموش رہتا کیونکہ نوکری چھن جانے کا خوف دل میں بیٹھا تھا۔ ایک دن ایک بڑا واقعہ ہوا۔ اسٹور پر رش زیادہ تھا۔ میں سامان اٹھا کر گودام سے باہر لے رہا تھا کہ ایک ڈبہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ بوتلیں ٹوٹ گئیں اور فرش پر شیشہ بکھر گیا۔ مالک آگ بگولا ہو گیا۔ یہی رہ گیا تھا دیکھنے کو؟ تم جیسے نکمے لوگوں سے کام لینا ہی غلطی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے غصے میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس لمحے جیسے میرا آسمان ٹوٹ گیا۔ گاہکوں کی نظریں مجھ پر جمی تھی، کوئی ترس کھا رہا تھا، کوئی مسکرا رہا تھا۔ میں نے نظریں نیچے کی اور اسٹور سے باہر نکل آیا۔ جیب میں صرف 50 روپے تھے اور دل میں ایک زخم۔ باہر نکلتے ہی دھوپ کی تپش میرے چہرے پر پڑی۔ میں سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر مجھے اپنی حالت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں نے پڑھائی چھوڑی، خواب قربان کیے اور یہ ملا ذلت اور ناکامی۔ شام کو گھر آیا تو بہنوں نے خوشی سے کہا، بھیا آج کیا لائے؟ میں نے ان کی مسکراہٹ دیکھی اور خاموش رہا۔ جیب میں 50 روپے تھے، میں نے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ امی نے فوراً سوال کیا، کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ میں نے نظریں چرائیں اور کہا، نوکری چھوڑ دی۔ امی نے حیرت سے کہا، چھوڑ دی یا چھڑوا دی؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، چھڑوا دی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ابا کھانسی کے ساتھ بستر پر لیٹے تھے۔ بہنوں کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں ان سب کا سہارا نہیں، بوجھ ہوں۔ نوکری چھوٹنے کے بعد کئی دن تک میں خالی ہاتھ بازاروں میں پھر رہا تھا۔ ہر دکان، ہر ورک شاپ پر دستک دی، ہر جگہ صرف ایک ہی جواب ملا، جگہ خالی نہیں ہے۔ دن کے آخر میں جیب خالی اور قدم تھکے ہوئے ہوتے۔ ایک شام پرانا دوست سلیم ملا۔ اس نے میرا حال دیکھا تو کہا، فرحان، اس طرح وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ ہے، اگر چاہو تو میں بات کر سکتا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، کہاں؟ سلیم نے آہستہ آواز میں کہا، مردہ خانے میں چوکی داری، رات کی ڈیوٹی ہے، تنخواہ بھی ٹھیک مل جائے گی۔ میں کچھ لمحے چپ رہا۔ لفظ مردہ خانہ نے میرے دل میں عجیب سا بوجھ ڈال دیا، لیکن اگلے ہی لمحے ابا کی دوا اور بہنوں کی ضرورتیں یاد آئیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا،
گھر آ کر بات کی تو امی فوراً بول اٹھی، نہیں فرحان، وہاں نوکری نہیں کرو گے، ہم سب کو ڈر لگے گا۔ ابا نے کھانسی کے ساتھ کہا، بیٹا لوگ جیتے جاگتے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ڈرتے ہیں اور تم وہاں مردوں کے بیچ رہو گے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا مردہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان تو زندہ انسان دیتے ہیں۔ اگر یہ نوکری مجھے مل رہی ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے ضد کر دی۔ اگلے دن سلیم کے ساتھ میں مردہ خانے پہنچا۔ دروازے پر پرانے اینٹوں کی عمارت، اوپر بوسیدہ بورڈ پر ہلکی سی لکھی عبارت، محکمہ صحت۔ اندر جاتے ہی عجیب سی نمی اور بدبو نے استقبال کیا۔ میں نے اپنے قدم آہستہ کر لیے۔ سلیم نے میرا تعارف کروایا اور کاغذات پر دستخط ہوئے۔ نوکری مل گئی۔ شرط یہ تھی کہ رات بھر گیٹ پر رہنا ہے، لاشوں کے کمرے پر نظر رکھنی ہے۔ دن کے وقت دوسرا چوکیدار آتا تھا۔ پہلی رات ڈیوٹی کے لیے نکلا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ مردہ خانے کا گیٹ کھولا تو اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بلب کی مدھم روشنی چاروں طرف خوف پھیلا رہی تھی۔ میں نے گیٹ کے پاس رکھے ٹوٹے اسٹول پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر دل نہ مانا۔ کھڑا ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کمرے کے اندر سے کوئی آہٹ آئی ہے۔ میں نے آنکھیں زور سے جھپکیں اور خود کو سمجھایا کہ یہ وہم ہے۔ چند منٹ بعد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازے کے اوپر لٹکا ہوا زنگالود ہک ہلنے لگا۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز گونجی تو جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے لیکن پھر خود کو روک کر کہا، نہیں فرحان، تم ڈرنے نہیں آئے ہو، تمہیں یہ نوکری کرنی ہے۔ رات کا پہلا پہر یوں ہی گزرا۔ میں گیٹ کے پاس چہل قدمی کرتا رہا۔ کبھی سائے دیکھ کر چونک جاتا، کبھی ہوا کی آواز دل دہلا دیتی، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ کر دل کو مضبوط کرتا کہ گھر کے سب لوگ میری کمائی پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ آدھی رات کے قریب مجھے بھوک لگی۔ تھیلا کھولا تو امی کے ہاتھ کی روٹی اور سالن رکھا تھا۔ وہیں گیٹ کے پاس بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ ہر نوالے کے ساتھ کمرے کے اندھیرے پر نظر ڈالتا۔ جیسے ہی سالن کا ڈبہ بند کیا، ایک بلی اچانک گیٹ کے اوپر سے کود کر اندر آئی۔ آواز سن کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ بلی خاموشی سے کونے میں بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ رات کے آخری پہر میں خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ گیٹ کے باہر سڑک سنسان، اندر کمرہ بند اور میں درمیان میں کھڑا۔ میں نے جیب سے پرانی تصویر نکالی اور ورد شروع کیا تاکہ دل کو سکون ملے۔ صبح ہوتے ہی دوسرا چوکیدار آیا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ ہنسا اور بولا، پہلی رات کیسی گزری؟ میں نے آہستہ کہا۔ خاموشی بہت عجیب تھی، جیسے دیواروں میں بھی آوازیں چھپی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے، وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی۔ گھر واپس پہنچا تو امی دروازے پر کھڑی تھیں۔ فوراً پوچھا، کیسی رہی رات؟ ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی جب گھر کی فکر ہو تو ڈر کیسا، سب ٹھیک رہا۔ امی خاموش ہو گئی مگر ان کی آنکھوں میں خوف ابھی بھی تھا۔ پہلی رات کے خوف کو سہ لینے کے بعد دوسری رات کچھ بہتر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ شام کے وقت ہی مردہ خانے کی گیٹ پر پہنچ گیا۔ سٹول صاف کیا اور بیٹھ گیا۔ اس بار جیب میں کتاب رکھی تھی تاکہ وقت کاٹ سکوں۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی گئی۔ گیٹ کے باہر چند کتے بھونکنے لگے لیکن جلد ہی خاموش ہو گئے۔ کبھی کبھی دور سے موٹر سائیکل کی آواز آتی اور پھر اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا۔ دوسری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح چوکیدار آیا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب لگ رہا ہے عادی ہو رہے ہو؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں ڈر اب کم ہے۔ تیسری رات میں نے سوچا کہ آج مزید ہمت دکھانی ہے۔ کھانے کے بعد گیٹ کے پاس چہل قدمی کرنے لگا۔ فضا میں خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ بلب کی روشنی مدھم تھی اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں پر سائے پڑ رہے تھے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے تسبیح شروع کی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ آواز اتنی مدھم تھی جیسے کوئی دور سے پڑھ رہا ہو۔ میں چونک گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید ہوا چل رہی ہے اور درختوں کی سرسراہٹ ہے، مگر اگلے ہی لمحے آواز ذرا واضح ہوئی۔ یہ الفاظ تھے، قرآن کی تلاوت۔ میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میں نے کان لگا کر غور کیا۔ آواز نسوانی تھی، نرم اور واضح۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور خود سے کہا، یہ وہم ہے، یہاں کوئی نہیں۔ لیکن آواز تھمنے کی بجائے اور بڑھنے لگی، جیسے کوئی کمرے کے اندر بیٹھ کر پرسوز لہجے میں تلاوت کر رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا، پسینے کی بوندیں پیشانی پر ابھر آئیں۔ میں نے آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ سوچا شاید کوئی ملازم ہو،
یا دن کی ڈیوٹی والا شخص کچھ بھول گیا ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو صبح ہی جا چکا تھا۔ دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے اونچی آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ آواز مگر بددستور جاری رہی۔ میں رک گیا، خود کو سمجھایا کہ یہ میرا خیال ہے۔ میں نے دوبارہ گیٹ کی طرف رخ کیا، لیکن جو ہی پیچھے پلٹا آواز اور زیادہ قریب محسوس ہوئی۔ الفاظ اتنے صاف تھے کہ دل لرزنے لگا۔ میں نے اسٹول پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دماغ سن ہو رہا تھا۔ دل میں آیا بھاگ جاؤں، مگر اگلے ہی لمحے یاد آیا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر آواز جیسے دیواروں سے باہر آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ تسبیح ہاتھ میں لی اور تیزی سے پڑھنے لگا، لیکن دل کے اندر سوال تھا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد پھر وہی آواز ابھری، اس بار اور بھی قریب، جیسے کمرے میں نہیں بلکہ دروازے کے پاس ہی کوئی پڑھ رہا ہو۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے کہا، یہاں تو صرف مردوں کی لاشیں رکھی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں میں نے ایک بار پھر پکارا، اگر کوئی ہے تو سامنے آ جائے، لیکن جواب نہ آیا، صرف وہی تلاوت۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور روشنی اندر ڈالی۔ کمرے میں صفیں بنی ہوئی تھیں، ہر چارپائی پر لاشیں سفید کفن میں لپٹی پڑی تھیں۔ روشنی لاشوں پر پڑی تو وہ منظر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر کوئی نظر نہ آیا جو آواز دے رہا ہو۔ آواز اب بھی جاری تھی۔ میں نے دل کو سخت کیا اور قدم اندر رکھ دیا۔ تلاوت مدھم ہوئی اور پھر اچانک بند ہو گئی۔ کمرہ پھر مکمل خاموشی میں ڈوب گیا۔ میری سانسیں تیز تھیں، پسینہ پورے جسم پر پھیل چکا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ اسٹول پر بیٹھ گیا، مگر دماغ میں سوال گونجنے لگا، یہ کون پڑھ رہا تھا؟ صبح تک میں جاگتا رہا۔ جیسے ہی دوسرا چوکیدار آیا تو میں نے اس سے پوچھنے کی ہمت کی، یہاں رات کو کوئی آتا ہے؟ وہ حیران ہوا، نہیں، یہاں کون آئے گا؟ لوگ تو دن میں بھی اندر جھانکنے سے ڈرتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اسے سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ گھر واپس آیا تو امی نے فوراً پوچھا، رات کیسی گزری؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک رہی، سب خیر ہے، لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ چوتھی رات کے بعد میرا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ 2 دن تک مسلسل سوچتا رہا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ کبھی خود کو یقین دلاتا کہ وہم ہے، کبھی لگتا کہ حقیقت ہے۔ 5ویں رات جب میں مردہ خانے کے گیٹ پر پہنچا تو دل پہلے ہی سے بھاری تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت ہوا نے پھر زنگالود ہو کھلایا، مگر اس بار میں نے نظر انداز کر دیا۔ رات کے دوسرے پہر کے قریب وہی آواز ایک بار پھر ابھری۔ الفاظ اتنے صاف تھے کہ اب وہم کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ آج پیچھے نہیں ہٹنا۔ ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کے اندر روشنی ڈالی تو منظر میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ سامنے ایک لڑکی سفید لباس میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، آنکھیں بند اور لب ہل رہے تھے۔ آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں دروازے پر ٹھٹک گیا، سانس رکنے لگی۔ دل نے کہا کہ یہ نورانی وجود ہے، کوئی فرشتہ یا پھر کوئی خواب، مگر آنکھیں یقین دلا رہی تھیں کہ وہ حقیقت ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ کمرے کے اطراف لاشیں خاموشی سے پڑی تھیں، جیسے وہ بھی اس کی تلاوت سن رہے ہوں۔ روشنی اس کے سفید لباس پر پڑ رہی تھی، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھا۔ میرے دل میں یہ سوال ابھرے، کیا یہ کوئی زندہ عورت ہے جو یہاں چھپی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی ہستی ہے جسے میں سمجھ ہی نہیں سکتا؟ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ زندہ ہے تو یہاں کیسے آئی؟ دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا، اور اگر یہ نورانی وجود ہے تو میں کس دنیا میں کھڑا ہوں؟ تلاوت جاری رہی، ہر لفظ میرے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہمت کی اور آہستہ آواز میں کہا، کون ہو تم؟ وہ بالکل بے پرواہ بیٹھی رہی، جیسے میری آواز تک نہ پہنچی ہو۔ اس کی نظریں بند تھیں اور لبوں پر صرف قرآن کے الفاظ تھے۔ میں چند قدم اور آگے بڑھا، پسینے سے میرا ہاتھ پھسلنے لگا، ٹارچ ہلنے لگی، مگر میں نے خود کو روکا نہیں۔ اچانک تلاوت ختم ہوئی۔ اس نے قرآن کو بند کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر بڑے سکون سے اٹھی۔ اس لمحے میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ دل چاہ رہا تھا سوال کروں، مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور ایک بار پھر کہا، رک جاؤ، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے میری طرف نگاہ تک نہ کی، خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس کے قدموں کی ہلکی سی چاف سنائی دی، پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہ گیا، لاشوں کی قطاریں، بلب کی مدھم روشنی اور دل میں ہزاروں سوال۔ میں سوچتا رہا کہ اگر یہ نورانی وجود تھا تو وہ مجھے نظر کیوں آیا، اور اگر یہ کوئی عورت تھی تو یہاں کیسے آئی؟ کمرے میں واپس نظر ڈالی، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے پہلے، صرف ایک خالی سا سکوت باقی تھا، اور میرے کانوں میں وہی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ رات کے باقی لمحے میں باہر گیٹ پر بیٹھا رہا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اس تلاوت نے میرے اندر کچھ بدل دیا ہو۔ صبح جب دوسرا چوکیدار آیا تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ رات کیسی گزری؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، عجیب، بہت عجیب۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جگہ ویسی ہی ہے، عجیب تو ہونا ہی ہے۔ میں خاموش رہا، اسے سچ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ 5ویں رات کے بعد سے میرے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ سفید لباس والی لڑکی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی تلاوت کی آواز اب بھی کانوں میں گونجتی تھی۔ دن بھر مزدوری کے بجائے میں بس اسی بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کون تھی اور یہاں کیوں آتی ہے۔ 6ٹھی رات جیسے ہی میں ڈیوٹی پر پہنچا تو دل پہلے سے تیار تھا۔ آج اگر وہ آئی تو میں اسے خاموش نہیں جانے دوں گا۔ کمرے کا دروازہ پہلے جیسا ہی بند تھا، ہوا ویسی ہی بوجھل اور بلب کی روشنی اب بھی مدھم۔ میں نے اسٹول پر بیٹھتے ہی دل میں دعا مانگی کہ اگر سچائی ہے تو سامنے آئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائے رہی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا دوسرا پہر ہو چکا تھا۔ اسی لمحے وہی مانوس آواز ابھری، تلاوت کی دھن پھر فضا میں پھیل گئی۔ اس بار میں نے دل میں ہچکچاہٹ کو دبایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹارچ جلائی تو وہی منظر سامنے تھا، لڑکی سفید لباس میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس بار دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، مجھے جواب دو، تم کون ہو اور یہاں کیوں آتی ہو؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، لیکن نظریں جھکائے رہی، پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ میں اور قریب گیا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک سچ نہیں بتاؤ گی۔ یہ مردہ خانہ ہے، یہاں کوئی اجنبی آ نہیں سکتا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بولی، آواز اتنی نرم تھی جیسے کسی نے دھیرے سے ہوا میں سرگوشی کی ہو۔ میں یہاں گناہ کے لیے نہیں آتی، میں ان لاوارث مردوں کے لیے دعا کرنے آتی ہوں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا لاوارث مردے؟ اس نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی اور ہلکی روشنی میں مجھے دیکھا۔ ہاں، وہ سب جو یہاں پڑے ہیں، جن کے وارث نہیں، جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے قرآن پڑھوں تاکہ اللہ انہیں بخش دے۔ اس لمحے میرا دل عجیب کیفیت میں ڈوب گیا۔ یہ جواب میری توقع سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہوگی یا پھر کوئی شرارت، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ کہا، لیکن تم یہاں کیسے آ جاتی ہو؟ دروازے تو بند ہوتے ہیں۔ وہ مسکرائی مگر کچھ نہ بولی، صرف قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں نے ایک اور سوال کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ جگہ اندھیری ہے، مردے ہیں، سکوت ہے۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، ڈر تو زندہ لوگوں سے لگتا ہے، مردے تو خاموش ہیں، یہ تو بے بس ہیں، ان کا سہارا بننا عبادت ہے۔ میرے لب بند ہو گئے، الفاظ گم ہو گئے، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی کئی سوال ابھرنے لگے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس کی نیت نیک ہے تو وہ اپنی شناخت کیوں نہیں بتاتی؟ کچھ لمحے ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ وہ اپنی جگہ قرآن کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں دروازے پر کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ پھر تلاوت کرنے لگی۔ میں پیچھے ہٹ گیا، گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن دل اب پہلے جیسا ہی بے چین نہیں تھا۔ آواز پھر کانوں میں گونجتی رہی، مگر اس بار خوف کی جگہ ایک عجیب سا اثر تھا۔ رات کے آخری حصے میں وہ خاموشی سے اٹھی۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم کل بھی آؤ گی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ صبح جب دوسرا چوکیدار آیا تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ بتا دوں، لیکن زبان رک گئی۔ اس نے حسب معمول پوچھا، رات خیریت رہی؟ میں نے مختصر کہا، ہاں، سب ٹھیک تھا۔ گھر پہنچا تو امی نے کہا، فرحان، تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ سوئے نہیں کیا؟ میں نے کہا، بس جاگتے رہے۔ امی نے کچھ اور پوچھنا چاہا مگر میں نے بات بدل دی۔ 7ویں رات جب گیٹ کے پاس کھڑا ہوا تو پہلے ہی سے دل میں ایک فیصلہ تھا۔ جیسی آواز ابھری اور وہ منظر دوبارہ سامنے آیا، میں نے دروازے کے پاس جا کر بلند آواز میں کہا،
اب مزید خاموشی نہیں، مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آتی ہو؟ وہ رکی، اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں، آہستہ آہستہ قرآن بند کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم جاننا چاہتے ہو نا کہ میں کون ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں یہ سب بتانا ہوگا، یہ مردہ خانہ عام جگہ نہیں ہے، تمہارے آنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہانی شروع کی۔ میری دنیا کچھ برس پہلے تک بالکل مختلف تھی۔ میرا گھر ہنسی خوشی سے بھرا رہتا تھا، بابا تھے، ایک بھائی تھا، ہم سب مل کر جیتے تھے، غربت تھی مگر سکون بھی تھا۔ وہ رکی اور اس کی آواز لرز گئی۔ پھر ایک دن حادثہ ہوا، بابا اور بھائی دونوں ایک ہی دن ہم سے چھن گئے، ایک ٹرک نے ان کی زندگی ختم کر دی۔ میں نے چونک کر کہا، انا للہ، مگر وہ بولتی رہی۔ میں اکیلی رہ گئی، گھر غربت میں ڈوبا تھا، کوئی رشتہ دار سہارا دینے کے لیے نہ آیا۔ مجھے امید تھی کہ مشکل وقت میں کوئی کندھا دے گا، کوئی ساتھ دے گا، مگر کوئی نہ آیا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ میں خاموش کھڑا سنتا رہا۔ وہ بولی، بابا اور بھائی کی میت کئی دن تک اسی مردہ خانے میں رکھی رہی۔ میں روتی رہی، دروازوں پر دستک دیتی رہی، لیکن سب نے نظر پھیر لی۔ کسی نے لاشوں کو کندھا نہ دیا، کسی نے دفنانے کا انتظام نہ کیا، جیسے وہ لاوارث تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر آ گیا، وہ لڑکی ایک کونے میں کھڑی روتی ہے اور لوگ بے حسی سے گزر جاتے ہیں۔ آخر کار کچھ نیک لوگوں کی مدد سے میں نے انہیں دفن کیا۔ اس دن میری زندگی بدل گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے بابا اور بھائی کو لاوارث سمجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے تو ان سب کا حال کیا ہوگا جو واقعی لاوارث ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو تم اسی لیے یہاں آتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جب بھی میں اس مردے خانے کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے ان دنوں کی یاد آتی ہے۔ یہ جگہ میری یادوں سے جڑی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کے لیے قرآن پڑھوں گی جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے دعا ہو، ان کی بخشش ہو۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنے غم کو عبادت میں بدل دیا ہو۔ میں نے پوچھا، لیکن تم یہ سب اکیلی کیسے سہ لیتی ہو؟ یہ جگہ، یہ خاموشی، یہ لاشیں۔ وہ مسکرائی اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا۔ جب دل کے زخم گہرے ہوں تو اندھیری جگہوں کا سکوت بھی اپنا لگنے لگتا ہے۔ مجھے یہاں ڈر نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے میں اپنے بابا اور بھائی کے پاس آ گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی لفظ نہ تھا، دل چاہ رہا تھا کچھ کہوں لیکن زبان بند تھی۔ وہ پھر بولی، میں نے زندگی سے زیادہ موت کو قریب سے دیکھا ہے، اس لیے میں نے اپنے دل کا غم ان لاوارثوں کی دعا میں بدل دیا ہے۔ یہ میرا فرض ہے، میری عبادت ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تمہاری ہمت پر حیرت ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی نورانی وجود ہے، لیکن تم تو ایک عام انسان ہو، بس دل کی بڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر قرآن کو سینے سے لگا کر بولی، یہاں آ کر مجھے سکون ملتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں یہ عبادت جاری رکھوں گی۔ میں دیر تک اسے دیکھتا رہا، دل کے اندر ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ خوف ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ احترام نے لے لی، مگر ساتھ ہی ذہن میں سوال تھے۔ وہ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ اس کی زندگی کے اور کتنے راز چھپے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ میں نے ایک بار پھر کہا، کل پھر آؤ گی؟ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ہاں، جب تک یہ دل دھڑکتا ہے میں آؤں گی۔ میں گیٹ کے پاس اکیلا کھڑا رہ گیا۔ رات کا سکوت اب خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک راز کی طرح تھا، لیکن دل میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اس لڑکی کی پوری کہانی جان کر رہوں گا۔ 7ویں رات کے بعد سے میرے دل میں اس لڑکی کی تصویر اور اس کے الفاظ بار بار ابھرتے رہے۔ اس کی کہانی نے میرے اندر ہمدردی اور احترام پیدا کیا تھا، لیکن دنیا کی آنکھیں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ باتیں پھیلنے لگی۔ ایک دن بازار میں میرا پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے طنزی انداز میں کہا، فرحان، سنا ہے تم مردہ خانے میں کسی عورت سے ملتے ہو، لوگوں کی بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ وہ ہنسا اور بولا، پورے محلے میں چرچا ہے، کہتے ہیں ایک لڑکی رات کو مردہ خانے جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کسی کے ساتھ چھپ کر ملتی ہے، کوئی کہتا ہے وہ بد کردار ہے۔ میرے قدم رک گئے، دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ الفاظ جو میں نے خود اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھے اور سنے تھے اب الٹ کر لوگوں کی زبان پر تھے۔ گھر واپس آیا تو امی نے بھی تذکرہ چھیڑ دیا۔
بیٹا، محلے کی عورتیں عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کوئی لڑکی ہے جو رات کو مردہ خانے جاتی ہے، تمہیں تو وہاں ڈیوٹی کرنی ہے، مگر وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، امی وہ نیک ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ امی نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دنیا کب مانتی ہے؟ دنیا کو تو بس الزام چاہیے۔ چند دنوں میں باتیں اور پھیل گئیں، رشتہ دار آنے لگے۔ ایک خالہ نے براہ راست کہا، فرحان تم اپنے آپ کو صاف رکھو، یہ جو لڑکی ہے نا اس کی وجہ سے تمہارے نام پر داغ لگے گا۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، خالہ آپ کو نہیں پتا، وہ کسی کی عزت خراب کرنے نہیں، کسی کی بخشش کے لیے جاتی ہے۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، اصل میں کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو کاٹ گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش تم سب وہ دیکھ سکتے جو میں نے دیکھا ہے۔ بات صرف محلے تک نہ رہی، سوشل میڈیا پر بھی خبریں آنے لگی۔ ایک دن ایک لڑکی نے مجھے فون پر دکھایا کہ کس طرح ایک پوسٹ وائرل ہو گئی ہے۔ عنوان تھا، رات کی تاریکی میں مردہ خانے جانے والی پر اسٹار لڑکی۔ نیچے تبصرے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ضرور غلط کام کرنے جاتی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ معاشرے پر دھبا ہے۔ میں نے موبائل چھین کر بند کر دیا۔ دل میں کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی رات جب میں ڈیوٹی پر گیا تو وہ لڑکی حسب معمول آئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، تمہیں پتہ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں بد کردار کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموش رہی، صرف نظریں جھکا کر قرآن کھول لیا۔ میں نے پھر کہا، کیوں نہیں جواب دیتی؟ تمہیں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ اس نے دھیرے سے کہا، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایک نظر میں سمجھ جاتے ہیں، اور جو الزام لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے دلائل بھی بیکار ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ تم نیک ہو، تم صرف دعا کے لیے آتی ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، شکر ہے کم از کم ایک شخص نے سچ کو پہچانا، باقی دنیا جانے اور ان کے الزام۔ اگلے دن جب میں محلے سے گزرا تو کچھ نوجوان میرے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، فرحان بھائی، آپ کے مردہ خانے میں وہ لڑکی واقعی آتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں آتی ہے، لیکن جو تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ قرآن پڑھنے آتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر لگایا، یہ کہانی کون مانے گا؟ قرآن کے لیے کوئی مردہ خانے جاتا ہے؟ اصل بات کچھ اور ہے۔ میرے اندر سے آواز نکلی، تم سب اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ معاشرہ کس طرح ایک بے سہارا کو کچل رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ سب خاموش ہو گئے، مگر آنکھوں میں طنز باقی تھا۔ گھر آئے تو ابا نے مجھے بلایا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ بیٹا، یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارا تعلق کسی لڑکی سے ہے جو مردہ خانے آتی ہے۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، ابا وہ لڑکی نیک ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتی، یہ دنیا جھوٹ بول رہی ہے۔ ابا نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں، لیکن لوگ کب یقین کریں گے؟ یہ جملہ میرے دل میں گونجتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ دنیا کو قائل کرنا ناممکن ہے، مگر میں نے طے کر لیا کہ اگر سب چھوڑ دیں تبھی میں اس لڑکی کا ساتھ دوں گا۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا، کیا میں اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہوں، یا پھر میں ایک نیک روح کو سہارا دینے جا رہا ہوں؟ ایک شام جب میں گھر آیا تو بہنوں نے گھیر لیا۔ بڑی بہن بولی، بھیا محلے میں لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اسکول میں بھی چھیڑا جاتا ہے، کہتے ہیں تم کسی لڑکی کے ساتھ جڑے ہو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ لڑکی نیک ہے۔ چھوٹی بہن نے روحان سے آواز میں کہا، لیکن لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے مشکل ترین تھا، ایک طرف اپنی بہنوں کا دکھ اور ان کی عزت، دوسری طرف دل کی گواہی کہ وہ لڑکی بے قصور ہے۔ کچھ دن بعد ابا نے مجھے سختی سے بلایا۔ ان کی آواز اب بھی کمزور تھی مگر لہجہ سخت۔ فرحان، یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ ہم نے تمہیں محنت مزدوری کے لیے بھیجا تھا، اب لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، ابا میری بات پر یقین کریں، وہ گناہ نہیں کر رہی، وہ صرف قرآن پڑھنے آتی ہے۔ ابا نے سخت نگاہوں سے کہا، بیٹا عزت ہی سب کچھ ہے، اگر عزت گئی تو سب کچھ گیا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ کیا واقعی عزت سب سے بڑی ہے، یا انسانیت اور نیکی اس سے بڑھ کر ہے؟ میں رات کو جب مردہ خانے کی ڈیوٹی پر پہنچا تو دل میں یہی کشمکش چل رہی تھی۔ جیسی وہ لڑکی آئی میرے دل کے اندر ایک اور جذبہ جاگا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ میں نے خود کو روکا مگر دل کے اندر محبت کے جذبات ابھرنے لگے۔
وہ ہمیشہ خاموشی سے قرآن پڑھتی اور پھر چلی جاتی، لیکن اس کی موجودگی میرے لیے سکون کا باعث تھی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ اگر وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے تو کیسا ہوگا۔ اس خیال نے مجھے اور الجھا دیا۔ دل کہتا تھا کہ وہ نیک ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دماغ کہتا تھا کہ دنیا اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ایک رات جب وہ قرآن ختم کر کے جانے لگی تو میں نے ہمت کر کے کہا، کبھی سوچا ہے کہ تمہارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ رکی اور مسکرا کر بولی، میں نے اپنی زندگی دنیا کی باتوں کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے وقف کی ہے، جو چاہے الزام لگا لے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش میرے گھر والے بھی یہی سمجھ سکے۔ اگلے دن بہنوں نے پھر سوال کیا۔ بڑی بہن بولی، بھیا تم ہمیں سچ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ بس ایک نیک انسان ہے جو ان لاوارثوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ چھوٹی بہن نے کہا، لیکن دنیا تو کبھی یقین نہیں کرے گی، تم اپنی عزت کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جنگ ختم نہ ہوئی۔ کبھی سوچتا کہ اب اس لڑکی سے دور رہوں تاکہ گھر والوں کو مزید دکھ نہ ہو، پھر دل کہتا کہ اگر میں بھی اسے چھوڑ دوں گا تو وہ بالکل تنہا ہو جائے گی۔ ابا نے ایک دن پھر ڈانٹا، فرحان یہ سب ختم کرو، اپنی آنکھیں کھولو، ایک لڑکی کے لیے اپنے گھر کی بدنامی کیوں سہ رہے ہو؟ میں نے ضبط سے کہا، ابا اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور وہ لڑکی نیک ہے تو پھر بدنامی کیوں؟ بدنامی تو الزام لگانے والوں کی ہونی چاہیے۔ ابا نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ ان کی خاموشی میرے دل پر بوجھ بن گئی۔ رات کو جب میں ڈیوٹی پر گیا تو دل بھاری تھا۔ وہ حسب معمول آئی اور قرآن پڑھنے لگی۔ میں گیٹ کے پاس کھڑا سے دیکھتا رہا۔ میرے دل کی آواز اب صاف تھی، یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے۔ لیکن ساتھ ہی دماغ چیخ رہا تھا، یہ محبت تمہیں سب کچھ کھو دے گی۔ یہی کشمکش میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی تھی۔ ایک طرف دنیا، رشتے، عزت، دوسری طرف ایک نیک لڑکی جس کی تنہائی کو میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا دنیا کو ماننا ہوگا یا دل کو۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میرا دل اب مزید خاموشی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ الزام اتنے بڑھ گئے تھے کہ ہر کوئی انگلی اٹھانے لگا۔ محلے کی عورتیں باتیں کرتی، نوجوان مذاق اڑاتے، اور رشتہ داروں نے تو منہ موڑ لیا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر وقت آیا تو سب کے سامنے سچ بولوں گا۔ ایک رات میں مردہ خانے کی گیٹ پر کھڑا تھا۔ ہوا میں غیر معمولی شور تھا، جیسے کوئی ہلچل ہونے والی ہو۔ اچانک باہر سے آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگ جمع تھے، ہاتھوں میں موبائل فون، کیمروں کی روشنی اور زبانوں پر شور۔ یہ ہے وہ جگہ، کسی نے زور سے کہا۔ یہی وہ لڑکی ہے جو رات کو یہاں آتی ہے، دوسرا چیخا۔ میں نے چونک کر دیکھا، ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو اکسا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکی بھی آئی، حسب معمول سفید لباس میں، قرآن ہاتھ میں لیے اور سکون سے گیٹ کی طرف بڑھتی، لیکن اس بار درجنوں آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے شور مچایا، یہ بد کردار ہے، یہاں غلط کام کرنے آتی ہے، اسے پکڑو، سب کے سامنے پوچھو یہ کیوں آتی ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ الزاموں کے تیر اس پر برس رہے تھے، مگر اس کے ہونٹ بند تھے۔ میں نے ایک لمحے کو اپنی بہنوں اور ابا کی یادیں یاد کی، ان کی نصیحتیں، ان کے ڈر، پھر دل کی آواز ابھری، اگر اب نہ بولا تو کبھی نہیں بول پاؤ گے۔ میں آگے بڑھا اور زور سے کہا، بس خاموش ہو جاؤ سب۔ ہجوم یکدم رکا، سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں، کیمروں کے رخ بھی اب میری طرف تھے۔ میں نے لڑکی کے پاس جا کر کہا، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ نیک ہے، یہ قرآن پڑھنے آتی ہے، ان لاوارث مردوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تم سب اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ کسی نے کہا، تو اس کا دفاع کر رہا ہے؟ کسی نے طنز کیا، لگتا ہے حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، تم سب سن لو، میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ لڑکی میری زندگی ہے، میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، اب کوئی اسے یہاں آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ الفاظ سن کر ہجوم گونگا ہو گیا، کیمروں کی لائٹس تیز ہو گئیں، موبائل فون پر لائیو ویڈیو چلنے لگی۔ کسی نے چیخ کر کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، یہ تو بڑا معاملہ ہے۔ وہ لڑکی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھے جو الفاظ میں نہیں آ سکتے۔ ہجوم کے شور نے زور پکڑا، کوئی کہہ رہا تھا، یہ تو معاشرے کے منہ پر تمانچہ ہے، کوئی بولا،
یہ نکاح کا اعلان سچ ہے یا تماشا؟ میں نے پورے حوصلے کے ساتھ کہا، ہاں سچ ہے، میں اس لڑکی کو اپنے عزت بناؤں گا جسے تم بدنام کر رہے ہو، اسے اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ کسی نے ویڈیو بناتے ہوئے کہا، یہ تو سوشل میڈیا پر دھوم مچ جائے گی۔ واقعی اگلے ہی دن ویڈیوز وائرل ہو گئے، ہر طرف یہی چرچا تھا۔ خبروں کے عنوان کچھ یوں تھے، مردہ خانے میں محبت کا اعلان، فرحان اور پراسرار لڑکی کا قصہ۔ لوگ مختلف تبصرے کرنے لگے، کچھ طنز کرتے، کچھ تعریف کرتے، لیکن میرے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر آیا تو ابا سخت غصے میں تھے۔ فرحان، تم نے کیا کر دیا؟ پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ابا یہ رسوائی نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ میں نے ایک نیک انسان کو سہارا دیا ہے۔ امی خاموش کھڑی رہیں، بہنیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ بڑی بہن نے آہستہ کہا، بھیا کیا یہ سب سچ ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، ہاں سچ ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سکون تھا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس رات میں مردہ خانے گیا تو وہ لڑکی پہلے ہی موجود تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا ہے، اب تم پہ کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ وہ آہستہ بولی، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سب کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوں میں پہلی بار شکر گزاری کی جھلک بھی تھی۔ ہجوم، الزام، سوشل میڈیا سب اپنی جگہ، لیکن اس رات میں نے محسوس کیا کہ سچ بولنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اعلان کے بعد سوشل میڈیا اور محلے میں ہلچل مچ رہی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بنا کر سنانے لگا۔ کچھ لوگ طنز کرتے، کچھ حیران رہ جاتے، مگر میرے لیے فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ اب اس رشتے کو حقیقت بنانا ہے۔ چند دن بعد میں نے لڑکی سے کہا، میں نے سب کے سامنے کہہ دیا ہے، اب نکاح کر لیتے ہیں تاکہ الزام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دنیا پھر تمہیں ہی الزام دے گی۔ میں نے جواب دیا، ڈرتا میں تب اگر اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوتا، لیکن یہ نکاح ہے، عزت کا رشتہ ہے۔ نکاح کے لیے میں نے محلے کے امام صاحب سے بات کی۔ وہ بھی حیران تھے، لیکن میری بات سننے کے بعد بولے، اگر تم دونوں راضی ہو تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تمہارا ارادہ پاکیزہ ہے۔ چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ کمرے میں قرآن آیات کی آواز گونجی۔ جیسے ہی قاضی نے کلمہ پڑھوایا اور سب ختم ہوا تو میں نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور سب سے بڑی کامیابی تھا۔ نکاح کے بعد جب میں اسے اپنے گھر لایا تو ماحول کشیدہ تھا۔ امی دروازے پر کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ بہنیں چپ کھڑی تھیں۔ ابا نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فرحان یہ سب بہت جلدی کر دیا تم نے۔ میں نے جواب دیا، امی جلدی نہیں، یہ وقت کا تقاضا تھا۔ میں نے عزت کے ساتھ اسے گھر لایا ہے۔ رات کو ابا نے مجھے بلایا، ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تم نے ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا لوگ تو پہلے بھی الزام لگا رہے تھے، میں نے ان الزاموں کو ختم کیا ہے، یہ نکاح ہے، گناہ نہیں۔ ابا نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے کہا، تم نے ضد کر لی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ تمہیں کہاں لے جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دل میں دعا کی کہ ایک دن وہ مان جائیں گے۔ کچھ دن بعد حالات بدلنے لگے۔ عائشہ نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی، امی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا سبق یاد کرواتی۔ آہستہ آہستہ گھر کے سب لوگ نرم ہوتے گئے۔ ایک دن ابا نے کھانے کے دوران اچانک کہا، بیٹا آج کل وہ کام ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ ان کی پہلی نرم بات تھی کئی دنوں بعد۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ابا سب ٹھیک ہے۔ اسی دوران مردہ خانے کی انتظامیہ نے میری محنت دیکھ کر مجھے ترقی دی۔ اب میں صرف گیٹ کا چوکیدار نہیں رہا، بلکہ کاغذی کارروائی اور دیگر انتظامات کی ذمہ داری بھی مجھے سونپی گئی۔ تنخواہ بڑھ گئی اور عزت بھی۔ گھر کے حالات سنبھلنے لگے۔ ابا نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا، فرحان میں نے تمہیں ہمیشہ محنت کرتے دیکھا ہے، شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراف تھا کہ وہ میرے فیصلے کو قبول کر رہے ہیں۔ میری بیوی جو کبھی لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنی تھی، اب محلے کی عورتوں کی تعریف کا سبب بننے لگی۔ وہ اکثر بیمار یا غریب عورتوں کے پاس جا کر قرآن پڑھتی، ان کے بچوں کو پڑھاتی۔ لوگ جنہیں پہلے طعنے دیتے تھے اب کہتے، یہ تو نیک دل ہے۔ میری بہنیں بھی خوش ہو گئیں۔
ایک دن بڑی بہن نے کہا، بھیا ہمیں لگتا تھا آپ نے بڑا رسک لیا ہے، لیکن اب لگتا ہے آپ نے سب سے اچھا فیصلہ کیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ نکاح کے بعد بھی اس کی زندگی کی عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ دن بھر گھر کے کام کاج اور میری بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق، مگر جیسے ہی رات کا سکوت پھیلتا وہ پھر قرآن اپنے ہاتھ میں تھام لیتی اور مردہ خانے کی طرف نکل جاتی۔ میں نے کبھی اسے روکا نہیں، دل چاہتا تھا روکوں مگر زبان پر وہ الفاظ نہ آتے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کا دل ہے، اس کی عبادت ہے۔ محلے کے لوگ جو پہلے انگلیاں اٹھاتے تھے اب اسے عزت سے دیکھنے لگے۔ ایک دن بازار میں میرا پرانا جاننے والا ملا۔ شخص جو پہلے تانے دیتا تھا اس بار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فرحان بھائی ہم غلط تھے، یہ لڑکی تو واقعی نیک نکلی۔ میں نے صرف مسکرا کر کہا، اصل حقیقت دیکھنے کے لیے وقت چاہیے، اور وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ امی اس کے ہاتھ کی بنی روٹی کی تعریف کرتی، بہنیں اس کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت سنتی، ابا جو کبھی سختی سے انکار کرتے تھے اب کبھی کبھی اس کے ساتھ مسجد کے قریب جا کر لوگوں کی خیر خبر لیتے۔ ایک دن ابا نے کھانے کے بعد کہا، بیٹا لوگ پہلے تمہیں برا بھلا کہتے تھے، اب تعریف کرتے ہیں۔ سچ یہی ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق مردہ خانے میں جا کر قرآن کی آواز بلند کرتی۔ کبھی میں گیٹ کے پاس کھڑا سن لیتا، دل کو سکون ملتا۔ کبھی سوچتا کہ اگر میں نے اس دن فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ سب کیسے ہوتا۔ ایک رات جب وہ قرآن پڑھ کر واپس آئی تو میں نے پوچھا، تمہیں اب بھی اتنا وقت وہاں گزارنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ لاوارث کبھی ختم نہیں ہوتے، کل کوئی اور آئے گا جسے کوئی یاد نہ کرے، میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ اس جواب نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے سوچا یہ وہ عورت ہے جسے دنیا بد کردار کہہ رہی تھی اور آج یہی دنیا اسے نیک کہہ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اب کہانیاں بدل گئیں۔ کچھ لوگ ویڈیوز شیئر کرتے اور لکھتے، یہ ہے وہ لڑکی جو لاوارثوں کے لیے قرآن پڑھتی ہے۔ لوگ تعریف کرنے لگے، کچھ تو اس سے نیک عورت کا لقب دینے لگے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، دیکھا وقت نے سب بدل دیا، اب لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، وقت بدل گیا مگر میرا مقصد نہیں بدلا۔ میری ترقی بھی جاری رہی، میں نے دن رات محنت کی، تنخواہ میں اضافہ ہوا، گھر کے حالات بہتر ہو گئے، لیکن میرا اصل فخر یہ نہیں تھا۔ میرا فخر یہ تھا کہ میں نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا تھا۔ ایک دن بہنوں نے ہنستے ہوئے کہا، بھیا ہمیں لگتا ہے آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ رات کے وقت جب وہ مردہ خانے میں قرآن پڑھتی تو میں کبھی دور کھڑا اسے دیکھتا، اس کی آواز گونجتی اور مجھے لگتا جیسے پورا ماحول بدل رہا ہو۔ میں نے خود سے کہا، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا، اور خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ ہمت دی۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ میں گیٹ پر کھڑا آنکھیں بند کر لیتا اور صرف اس کی آواز سنتا، دل سکون سے بھر جاتا۔ کیمرہ آہستہ آہستہ مردہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، سفید دیواروں پر روشنی مدھم ہوتی ہے، اندر قرآن کی آواز گونج رہی ہے، باہر میں کھڑا ہوں سر جھکائے، دل میں شکر گزاری کے ساتھ۔ آواز بڑھتی جاتی ہے اور تصویر دھندلی ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے کے تانے اور الزامات وقتی ہوتے ہیں، اصل عزت نیک نیت اور سچائی میں ہے۔ جو دوسروں کو سہارا دیتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔